لیے کہ کاش یہ قرآن پر غور کر لیتے تو کبھی نفاق اختیار نہیں کرتے. صرف قرآن، یہ عمل کی بات. افلا یتدبرون القرآن، اگر یہ غور کرتے قرآن میں، کیا غور نہیں کرتے یہ لوگ قرآن میں؟ جبکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے ایک ایک وقت کے حالات کی باریکیوں کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرا اونٹ گم جائے تو میں قرآن کی روشنی میں اس کو تلاش کر لوں. کس کی روشنی میں؟ قرآن کی روشنی. سارے مسئلوں کا حل قرآن میں ملے گا. حالات ایسے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کی مدد کیسی ہے قرآن سے دیکھو. ظلم کس حد تک ہوتا ہے وہ بھی قرآن سے دیکھو. پھر ختم کیسے ہوگا وہ بھی قرآن سے دیکھو. اپنی تدبیر، اپنی سمجھ بوجھ، حالت یوں ہیں ہم یوں کر لیں، ہم یوں کر لیں. کیوں کر لیں؟ اللہ نے کر دیا. اللہ نے تو ہم سب کو فارغ کر دیا. یا قرآن میں دیکھو، نبی کے طریقے میں دیکھ لو، سارے راستے مل جائیں گے. لہٰذا تدبر کرو قرآن میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص کھڑا ہو جائے قرآن لے کر کہ میں بھی جانتا ہوں ترجمہ لاؤ میں کروں، کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر. انجینئر صاحب ایک آ جائیں، انجینئر علی مرزا، ایک غامدی صاحب کھڑے ہو جائیں گے پڑوسی ملک سے، پھر وہ بتائیں اپنے حساب سے ترجمہ کہ ہمیں زیادہ معلوم ہے، ہم بھی تو جانتے ہیں. ہم خود قرآن پڑھ کر اپنے اکابرین سے ترجمہ نقل کرتے ہیں اپنے اسلاف کا. افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں تدبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے ڈالی جائے. تدبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو صحابہ نے اور نبی نے کس طرح قرآن پہنچایا ہے. عملاً پہنچایا ہے، لکھ کر نہیں پہنچایا تھا. اللہ کے رسول نے عمل کے ساتھ منتقل کر دیا سارا قرآن. بدر میں کیا، احد میں کیا، خندق میں کیا، سب عملی قرآن آیا ہے. تب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت کعب ان نے مل کر جمع کیا. یہ تدبر قرآن میں ایسا تھا کہ جو قرآن میں تدبر کرے کبھی گمراہ نہ ہو اور کبھی مایوس نہ ہو. بس معلوم ہے اللہ کی مدد حق ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. قرآن میں فرمایا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے. قرآن میں تدبر کرو، ہم بدلیں اپنے آپ کو، ہم آ جائیں نبی کے طریقے پر، ہم خود بدلنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو. کوئی پوچھے نبی کیا تھے، بتا سکیں نبی یہ تھے. اس لیے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کسی ملک میں جا کر تقریر کرنے کی نوبت نہیں آئی. لفظ ملتا ہے صحابہ کا، کسی ملک میں پوچھے، سارا ملک پہنچنے کے بعد دیکھا غیروں کا ہے، جاتے سے جملہ کیا کہا؟ کونو مثلنا. کیا کہا؟ کونو مثلنا. بس یہ تھی پوری تقریر. ہماری طرح ہو جاؤ. کیسے ہو جاؤ؟ ہماری طرح. ہم میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے اس زمانے کا؟ میں تو اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھتا ہوں کیونکہ میں اتنا حق ہی نہیں رکھتا. تو ان سے کہتا ہوں جو دین کے بڑے ہیں، کوئی حق رکھتا ہے یہ کہنے کا کہ یوں کہہ دے کونو مثلنا، میری طرح ہو جاؤ؟ اللہ خیر فرمائے. پھر جب وہ کہہ دیں کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، تو ہر نوجوان کہے کاش تمہاری طرح ہو جاتے، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا بنگلہ. ایسے ہو سکتے؟ اور یہاں بات ہے نبی والی، صحابہ والی، کونو مثلنا، ایسے ہو جاؤ. کیوں؟ ہم تو نبی کے طریقے پر ہیں. صحابہ یہ تھے، صحابہ یہ کہتے تھے ہم نبی کے طریقے پر ہیں، ایسے ہو جاؤ. جب انصار سے اللہ کے رسول نے کہا کیا تم میرے لیے جان دینے کو تیار ہو؟ تو اللہ کے رسول سارا مال آپ کے لیے، سارا گھر آپ کے لیے، سارے باغات آپ کے لیے، اور جتنا کہیں اتنا قربان، لیکن جہاد نہیں کریں گے. انصار نے کہا تھا یہ مدینے کے.
اور مہاجر سب تیار کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ. بدر سے پہلے کے حالات ہیں کہ ہم نہیں کریں. لیکن جب کچھ دن تک اعمال دیکھے اور نبی کی ماننے میں خیر دیکھی اور نبی کا کیا جذبہ ہے قربانی دینے کا. بدر بیان سب کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بیان کرو کہ بدر میں نبی خود موجود تھے. یہ کرو بیان کہ بدر میں نبی خود موجود تھے. احد بیان کرو تو ساتھ میں یہ بھی بیان کرو کہ احد میں نبی خود موجود تھے. دندان مبارک نبی کے شہید ہوئے، گالوں پر خود نبی کے گڑی ہیں، بے ہوش ہو کر نبی گرے ہیں، پہلی صف میں قربانی دی ہے، تب امت قربانی کے لیے تیار ہوئی. آج یہاں سے میں بیان دے دوں آپ کو، اینٹ سے اینٹ بجا دو، یہ کر دو، یہ کر دو، جوش لو جمعے کے بعد، اور سب نوجوان ہمارے چلے جاوے بیچارے. کسی کا گھر ٹوٹے، کسی کو گولی پڑے، کسی کا کچھ ہو جائے، تقریر کرنے والے کر کے رہ گئے. کیا امت کو اسوہ دینا ہے تو سب سے پہلی صف میں خود ملو. اب آؤ کہ نبی کا اسوہ تو یہ تھا. قرآن میں تدبر کرنے والا سمجھے گا کہ نبی کی اطاعت تو یہ ہے کہ نبی خود آئیں گے آگے، تب صحابہ صف بنائیں گے. اس لیے نوجوانوں کے لیے سب سے بہترین اسوہ نبی کا طریقہ دیکھو، نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ. اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین والمہدیین، تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ لازمی ہے، اور خلفائے راشدین یعنی صحابہ کا. یہ ہے ہمارے لیے اسوہ. نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، بس یہی مجموعہ ہے. اور سارا قرآن اسی پر اترا ہے، سارا قرآن. کہ تدبر کرو قرآن میں. اور اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتا، نعوذ باللہ شک ہے اگر، تو اس میں اتنا توازن نہ ہوتا، بلکہ افراد و تفرید ہوتی، ٹکراؤ ہوتا. کہیں کچھ کہا جاتا، کہیں کچھ کہا جاتا. یہ آگے کی آیت نے وضاحت کر دی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو تم ضرور پاتے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن میں کیا پاتے؟ بہت تفاوت، ٹکراؤ. پوری دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کو چیلنج کیا کہ قرآن میں ایک نقص نکال کے بتا دو، آج تک نکال نہیں سکے. یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ قرآن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس لیے اس قرآن کو مخلوق کوئی نہیں کہتا، یہ خود خالق کا کلام ہے. یہ خالق ہے، خالق کا کلام ہے. لہذا تدبر قرآن میں کرو. سمجھنا ہے قرآن سمجھو کہ قرآن سے راستہ نکلے گا. کیسے راستہ نکلے گا؟ قرآن سے. اور قرآن میں سب سے بڑا اسوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.